آج کی ویڈیو 10 محرم کے دن کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی شیئر کروں گی کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہم کس طرح سے جو ہے نا نیاز وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے نیاز کا انتظام کیا، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنایا کہ بس نیاز کا انتظام ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو تو سب کچھ جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا میں کروں گی آغاز۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کے حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی صبح سے ہی ہمارے گھر کے کام جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ماشاءاللہ سارے گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، ہم عورتوں کی بس یہی روٹین ہوتی ہے۔ جیسے صبح سٹارٹ ہوئی، سب سے پہلے میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا اور ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد بھی میں نے لنگر کا جو ہے نا وہ انتظام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج کے دن جو ہے نا ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور 10 محرم کے دن تو اتنی زیادہ شدید گرمی پڑ رہی تھی نا کہ واقعی جو ہے نا کام کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی گرمی کے باوجود میں نے پھر بھی جو ہے نا لنگر کا انتظام کیا۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گیس جو ہے نا آج کل بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اور میں نے دال کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا۔ جیسے میں ناشتے سے فارغ ہوئی تھی نا تو میں نے ساری دالیں جو ہے نا مکس کر کے اور چکن بیچ میں ڈال کے اس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا۔ پھر جیسے ہی 12 بجے گیس آئی ہے تو پھر گیس آنے کے بعد پھر میں نے اپنا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی دال کو بنا لیا تھا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی جاؤں کہ ایک تو آج کے دن ویسے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہوا یہ کہ نا میں کچھ دن سے سوچ رہی تھی کہ نا 10 محرم آ رہا ہے تو میں نے نا نیاز کا انتظام کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مہینے کا جب اینڈ جا رہا ہوتا ہے نا تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا مشکل جو ہے نا وقت گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مہینے کے اینڈ میں آ کر پیسے بھی ذرا سیونگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے جو ہے نا ہم نے پھر تھوڑا سا بل میٹر وغیرہ بھی لگوایا تھا، اور میٹر لگوانے کی وجہ سے نا وہ جو سیونگ تھی نا وہ تھوڑی سی ختم ہو گئی تھی، تو بس یہی پرابلم ہوئی تھی۔ اور جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا چلو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا نیاز تو لگانی ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہونا تو وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، تو میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا اور میری نیاز بھی تیار ہو گئی۔ میں نے گھر سے ساری چیزیں جو بھی وہ کہتے ہیں کہ سامان ہمارا راشن ہر مہینے تو آتا ہے نا، اسی راشن میں سے میں نے ساری چیزیں اٹھائی، یعنی کہ گھی وغیرہ اٹھایا اور دالیں جتنی بھی پڑی تھی میں نے ساری دالیں وغیرہ مکس کری، اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو پکا لیا تھا اچھے سے۔ پھر اس کو تڑکا لگا دیا تھا اور اوپر سے براؤن پیاز کر کے نا اس کو اوپر سے ڈال دیا، تو بہت ہی مزے کی جو ہے نا میری دال بن کے تیار ہو گئی تھی۔ اور پھر جو بس میں نے کیا کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ پھر کام سے آ گئے تھے، اور میں نے تو سوچا تھا نا کہ میں کروں گی بھائی روٹیاں وغیرہ بنا لوں گی، ساتھ میں دال بنا لوں گی اور ساتھ میں بناؤں گی روٹیاں، آٹا وغیرہ گوندھ لوں گی اور روٹیاں وغیرہ بنا لوں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ گیس تو نہیں آتی آج کل، اور میں نے کہا پھر میں ویسے بھی اکیلی ہوں پکانے والی، میں ساتھ کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے، بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں، تو پھر کیا کروں۔ تو پھر میں نے جو ہے نا اس کے پاپا سے کہا، تو اس کے پاپا نے کہا کہ چلو پھر نہ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ منگا لو نان۔ تو بھائی سے نان منگوا لیے تھے میں نے، اور نان جیسے میں نے منگوائے ماشاءاللہ سے، ایک تو 10 محرم کا دن تھا، بچوں کا جو باہر جو ہے نا پہلے سے بہت زیادہ رش تھا، تو میں نے میرے بیٹے کو کہا کہ جلدی سے آواز لگا لو باہر، نہیں تو پھر بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا تو پھر دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ماشاءاللہ سے آواز لگائی ہے تو بچوں کا اتنا زیادہ رش ہو گیا تھا نا کہ ماشاءاللہ 10 سے 15 منٹ لگے ہیں، بس میرا لنگر ماشاءاللہ منٹ میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اور بچے جو ہے نا چھوٹے بڑے، ویسے بھی ادھر سے دال گرم تھی اور ادھر سے نان گرم تھے، تو میں نے کہا ابھی جو ہے نا وہ بچے وغیرہ بائی پھر رہے، کیونکہ کافی 10 محرم کے دن جو ہے نا چیزیں لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی نان بانٹ رہا، نان حلیم بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی وہ کہتے ہیں وہ شربت لگا کے بیٹھے، کوئی جوس بانٹ رہا ہے، کوئی چاول بانٹ رہا ہے، جو جس کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ اپنی توفیق کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بانٹتا ضرور ہے، اور آج کے دن ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ امام حسین کا ختم ہوتا ہے آج کے دن، آج کا دن ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اس دن کی جو ہے نا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو ویسے تو یہ سوگ کا دن ہوتا ہے، افسوس کا دن ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن بہت برسانیہ ہوا تھا اور ہمارے پیارے نبی کے پیارے نواسے جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے، حضرت امام
حسین، جب یہ واقعہ سنتے ہیں نا، واقعہ کربلا کا جو واقعہ سنتے ہیں نا، تو اس وقت جو ہے نا دل واقعی بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا تھا، کتنا صبر کیا تھا۔ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تھوڑی سی بھی ہمیں تکلیف آ جائے نا، تو ہم منٹوں میں جو ہے نا گرلا اٹھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جو ہے نا ان کا جو واقعہ ہے نا، واقعی وہ ایک صبر کا جو ہے نا امتحان تھا کہ انہوں نے اتنا صبر کیا، اتنی برداشت کی، انہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر جو ہے نا اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنا سب کچھ جو ہے نا قربان کر دیا تھا۔ تو آج کا دن جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا احترام کا جو ہے نا دن ہوتا ہے، اور یہاں پر ماشاءاللہ سے بچے اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے، اور مجھے بس دینا مشکل ہو گیا تھا کہ اب میں کیسے فٹافٹ جو ہے نا بچوں کو فارغ کروں، تو لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے مینج ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں نے نان کے جو ہے نا، نان کے اندر حلیم ڈال کے نا پہلے سے میں نے پرانت پوری بھر کے رکھ لی تھی، جیسے بچے آتے گئے پھر ان کو ساتھ ساتھ جو ہے نا دیتی گئی تھی، اور ادھر سے گرمی نے بھی انتہا کی ہوئی تھی آج کے دن جو ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ میری بیٹی کو کہا کہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لو، میرا بیٹا مجھے کہہ رہے کہ لو مما آپ کیا ویڈیو بنا لیتی ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کوئی دکھاوا کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو ان کی راہ پہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے نا ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان کی حسب توفیق ہوتی ہے نا وہ اپنی توفیق کے لحاظ سے دیتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ میرے بیٹے کو نہیں، یہ کوئی دکھاوا وغیرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو بنانی ہوتی ہے کیونکہ میں نے اپنی روٹین دکھانی ہوتی ہے، تو روٹین کے حساب سے بس میں نے ولاگ کا، میں نے کہا چلو آج کے دن کا جو ولاگ ہے نا وہ بھی میں اپنے ویور کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر دوں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر دال میرے پاس تھوڑی رہ گئی تھی، اور نان بھی ماشاءاللہ سے 50-60 جو ہے نا نان منگائے تھے، اور وہ 10-15 منٹ کے اندر جو ہے نا ماشاءاللہ بچے جو ہے نا لے کر جا چکے تھے۔ پھر یہاں پر میں جو ہے نا لنگر وغیرہ بانٹ کر ہم فارغ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم جانے لگے تھے قبرستان، کیونکہ صبح کے ٹائم اس کے پاپا لیٹ آئے تھے کام سے، تو صبح کے ٹائم تو ویسے ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا جانا چاہیے تھا، لیکن پھر شام کے ٹائم بھی جو ہے نا تب بھی تھوڑا ٹھنڈا ہی تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے نا، 4-5 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا پھر ہم چلتے بھی زیادہ شام ہو جائے گی تو پھر قبرستان میں ہم سے نہیں جایا جائے گا، تو بھی جا کر ہو کر آ جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ۔ یہاں پر ہم قبرستان کے اندر انٹر ہو چکے تھے، اور مجھے تو نہیں پتہ تھا کیونکہ میں کافی سال کے بعد جو ہے نا قبرستان آئی تھی۔ یہاں پہ میرے سسر کی جو ہے نا قبر ہے، اور ان کے اوپر ہی جو ہے نا ہم سلام کرنے کے لیے آئے تھے، ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو آج کے دن جو ہے نا تمام لوگ جو ہے نا قبرستان کے اندر آئے ہوئے تھے، اپنے عزیز و قریب جو ہے نا ان کے رشتہ دار بہن بھائی جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو احسال ثواب کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ہم بھی یہاں پر آ چکے تھے بچوں کو لے کر۔ تو اس کے پاپا نے کہا کہ آج میں تم لوگوں کو تمہارے دادا ابو کی قبر پہ لے کر جاؤں گا، اور بچے پہلی دفعہ یہاں پر گئے تھے، میں دوسری بار گئی تھی، ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے گئی تھی، اور نا پھر آج جو ہے نا پھر میں گئی تھی اس کے پاپا کے ساتھ، تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور ویسے بھی جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر آ کر تھوڑا سا جو ہے نا موسم ٹھیک ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ اچھا دیکھیں کیسی بات ہے کہ ہم گھر میں تھے نا تو ہمیں گھر میں اتنی گرمی لگ رہی تھی، قبرستان کے اندر اتنے درخت لگے ہوئے تھے، اور یہاں پر اتنا پرسکون ماحول تھا نا، اتنا سکون تھا نا کہ واقعی دلی طور جو ہے نا انسان کو بڑا سکون جو ہے نا یہاں پر آ کے ملتا ہے، کہ واقعی انسان کی زندگی جو ہے نا وہ فانی ہے، اور ہمارا جو باقی کی زندگی کا وقت ہے نا وہ یہیں پر گزرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے نا واقعی پھر کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہی ہماری زندگی ہے اصل حقیقت، کہ یہی ہمارے گھر ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں نا وہ تو سمجھے کہ کرائے کا گھر ہے، اصل گھر ہمارا یہی ہے، تو یہیں پہ آنے کی انسان کو اچھے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا یہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نا کہ قبر کے سائڈ پہ نا مٹی کسی نے نکالی ہوئی ہے، ابھی میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا 2 دن پہلے جو ہے نا پیسے دے کے نا ان کو لپوائی کروائی تھی اس کی قبر کی، لیکن کسی کو شاید ضرورت پڑی، انہوں نے سائڈ پہ سے نکال لی مٹی، اور وہ وہاں سے جو ہے نا دیکھنے میں بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ تو یہاں پر میں نے پورے قبرستان کی جو ہے نا ویڈیو بنائی کہ دیکھے کتنے آرام اور سکون سے سب لوگ جو ہے نا سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کتنی گرمی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اب ہمیں گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کے آگے بیٹھ کے بھی گرمی لگتی ہے، لیکن دیکھیں کہ مرنے کے بعد انسان نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی
کچھ تو دیکھیں کہ بھائی مرنے کے بعد کتنے آرام سے انسان سویا ہوتا ہے، بس اعمال جو انسان کے ہوتے ہیں نا وہی اعمال جو ہے نا ہمارے کام آتے ہیں۔ تو یہ جو ہم قبروں پہ جب جاتے ہیں نا تو ان کو دیکھ کے جو ہے نا ہمیں عبرت جو ہے نا حاصل کرنی چاہیے، یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا آخری وقت جو ہے نا وہ یہیں پر ہونا ہے۔ ہمارا وقت آج جو زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کا تو پل کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہم نے پھر سب نے فاتحہ پڑھی اور اس کے پاپا نے بھی فاتحہ پڑھی، تو پھر ہم واپس جانے لگے تھے اور اتنا رش تھا نا یہاں پر، تو لوگ کافی آئے ہوئے تھے، لیکن قبرستان میں بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ اتنی لوگوں نے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی قبریں بنائی ہوئی تھی کہ گزرنے کی بالکل بھی جگہ نہیں تھی یہاں پر۔ اچھا، ہم آتے ہوئے راستے میں کیا ہوا کہ نا گرمی تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی، تو بچوں نے کہا کہ مما ہم نے جوس وغیرہ پینا، تو ساری جتنی بھی مارکیٹ تھی نا وہ تمام بند تھی۔ تو یہاں پر پھر اس کے پاپا نے کہا کہ ہم چلو ٹھیک ہے سلیس لے لیتے ہیں، اور یہاں پر نا ہم لے کر ان کو پیکنگ کروا کے گھر لے کر آ گئے تھے۔ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے تو میں نے تو پھر رستے میں پی لیا تھا۔ بچے جو ہے نا انہوں نے اپنے اپنے جو ہے نا پیک کروا لی، تو میں نے تو آتے آتے جو ہے نا موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے میں نے تو آتے رستے میں پی کر جو ہے نا میں فارغ ہو گئی تھی۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔